حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور اس نے فرمایا، لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت مبارک باعظمت مہینہ سایہ فگن ہے۔ اس مہینے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اسی روایت میں نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس حدیث پاک میں جہاں پر نبی علیہ السلام نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا اور ساتھ ساتھ فرض نفل کے ثواب کو بیان فرمایا، وہیں پر نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر نام ہے جس چیز کی انسان کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے اور وہ قانون یا وہ خواہش اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مخالف ہو جائے، اس خواہش کو دبا کر اس چیز پر صبر کر لینا، اس چیز کا نام صبر ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ جو چیزیں پہلے حلال تھی اب وہ چیزیں حرام ہو چکی ہیں، روزے کی وجہ سے وہ چیزیں اللہ نے ہم پر حرام کر دی ہیں۔ دن کے اندر کھانا پینا جائز تھا لیکن روزے رکھنے کی وجہ سے اب وہ چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو چکی ہیں۔ ان چیزوں پر صبر کرنا، یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے جس کا بدلہ اللہ مسلمان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات۔ اللہ نے جنت کو خواہشات سے، جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ مشقت کو برداشت کرے گا اور اس مشقت کے برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ اس انسان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ روزہ رکھنا ایک مشقت دہ عبادت ہے، نماز مشقت عبادت ہے، اور اسی طریقے سے تمام خواہشات کو دبا کر نیکی کرنا ایک مشقت کا کام ہے۔ لیکن جس مسلمان نے اس مشقت پہ عمل کیا، مشقت عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن نیکی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی اور اس کے بدلے میں اللہ مسلمان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حجبت النار بالشہوات۔ اللہ نے جہنم کو خواہشوں سے ڈھانپ دیا۔ من پسند کی زندگی، خواہش کی زندگی، چاہت کی زندگی، جو انسان کے دل میں آئے وہی کرنے لگ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا خیال نہ رکھنے والا جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ اور جس نے صبر کیا اس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ ہود میں، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، صبر کے ساتھ ساتھ دنیا میں اچھے کام کیے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے مغفرت تیار کر رکھی ہے، بخشش کا میں نے پروانہ ان کو دینا ہے، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ جو بھی مسلمان دنیا میں صبر کا دامن ساتھ رکھے گا، صبر پہ عمل کرے گا۔ دیکھیں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہے، کوئی تیسرا بندہ اس میں شامل حال نہیں ہوتا۔ اللہ جانتے ہیں اور بندہ جانتا ہے، کیونکہ جب مسلمان علیحدہ ہو جاتا ہے، تنہائی میں ہو جاتا ہے، تب بھی اس کا روزہ ہوتا ہے، اور جب محفل میں ہو تو تب بھی اس کا روزہ ہوتا ہے۔ اب تنہائی میں تو اللہ کے سوا تو کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا، اور اس وقت میں وہ مسلمان اللہ کا خوف اور اللہ کے ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے منہیات سے رک جاتا ہے، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس مسلمان کو لہم مغفرۃ بخشش بھی کروں گا،
کیونکہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس روزے کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ وہ جزا کیا ہے؟ وہ جزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس مسلمان کو جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام ہے باب الریان۔ یہ ریان عربی زبان میں کہتے ہیں سیراب کرنے والا۔ جو بھی دنیا میں روزہ رکھے گا اور پانی کا دل چاہتے ہوئے پانی پر صبر کرے گا، کھانے کا دل چاہتے ہوئے کھانے پر صبر کرے گا، اللہ فرمائیں گے لہم مغفرۃ و اجر کبیر، تیرے لیے بڑی بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے کہ باب الریان سے صرف روزے دار کو داخل کیا جائے گا۔ اور جو بندہ بھی اس دروازے سے داخل ہو گیا پھر پوری زندگی اللہ اس کو پیاس نہیں لگائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جائے گا۔ سورۃ المؤمنون میں ابھی اللہ فرماتے ہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان مسلمانوں کو بدلہ دوں گا جنہوں نے صبر کیا۔ وہ دین کا معاملہ ہو پھر صبر کیا، منہیات جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا وہ رکے اور اس پر صبر کیا، جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں کو کرنے پر مشقت پہ صبر کیا، اور صدمہ آیا، تکلیف آئی، درد آیا، دکھ آیا، اس تکلیف درد میں اللہ کے حکم کو اسے کچھ نہیں ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں جزیتہم الیوم، قیامت کا دن ہوگا اور اس دن رب ہوگا اور رب اس مسلمان کو بدلہ عطا فرمائے گا جو مسلمان دنیا میں صبر کرے گا۔ وہ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ خود اللہ فرماتے ہیں اولئک انہم هم الفائزون، بے شک یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پہ فرمایا هم الفائزون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا کی کامیابی کیا کامیابی ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ تھوڑی سی کامیابی پہ اتنا خوش انسان ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کی کامیابی ایسی کامیابی، دنیا کی کامیابی کے بعد ناکامی کا خوف اور ڈر دل میں لگا رہتا ہے۔ اس منزل پہ کامیاب ہوا، اس منزل پہ ناکام نہ ہو جاؤں، لیکن قیامت کا دن اور اس دن اللہ اس مسلمان کو ایسی کامیابی عطا فرمائیں گے جس کامیابی کے بعد فرمایا کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان کو صبر کی توفیق مل گئی سمجھ لو اس سے بہتر اور عمدہ نعمت کسی کو نہیں ملی۔ یہ صبر کا مادہ یہ دل میں پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، فرمایا صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے خوشخبری دی ہے صبر کرنے والوں کو۔ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جس انسان نے صبر کیا اور جو شخص اللہ کے لیے ہو گیا اللہ اس مسلمان کے لیے ہو جاتا ہے۔ صبر ایک ایسی عظیم دولت ہے جس طریقے سے حضرت بیلول رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ دانا تھے اور بڑے نیک انسان تھے، رستے میں جا رہے تھے، ایک حلوائی نے بلایا اور بلا کر کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ حلوائی نے دودھ گرم کیا، دودھ میں جلیبی ڈال کر اس کو کھلائی اور بیلول تنا جانے لگے۔ آگے جاتے جاتے لکڑی کے چپل پہنے ہوئے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھے ہوئے تھے اور بیلول کی چپل سے کیچڑ اٹھ کر اس لڑکی کے جسم کے اوپر کپڑوں کے اوپر لگ گیا اور اس لڑکے نے دیکھا کہ اس لڑکی کے کپڑوں کو بیلول نے گندا کر دیا، اٹھ کر تھپڑ رسید کرنا شروع کر دیے، بیلول کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت بیلول آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر اللہ سے فرماتے ہیں ربا تیری قدرت پہ قربان جاؤں، کسی جگہ سے دودھ اور جلیبی کھلا رہا ہے، کسی جگہ سے تھپڑ کھلا رہا ہے،
یہ کہہ کر بہلول رحم اللہ تعالی چلے گئے۔ تھوڑی دیر آگے چلے تھے کہ وہ لڑکا دوڑتے ہوئے آیا اور آ کر حضرت بہلول کے قدموں میں گر گیا، معافیاں مانگنے لگا، کہنے لگا آپ نے میری اس لڑکی کو مار دیا۔ وہ حضرت بہلول فرمانے لگے میں نے تو کچھ نہیں کیا، اور کہنے لگا آپ کے جانے کے بعد وہ لڑکی اس دیوار سے گری اور جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت بہلول رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھائی بات سن، جب تجھ سے اپنی اس لڑکی کے اوپر کیچڑ برداشت نہ کیا گیا، اس کیچڑ کی وجہ سے تو نے مجھے تھپڑ مارے، اللہ کو کیسے یہ پسند ہے کہ اللہ کے بندے کو کوئی تھپڑ مارے تو اللہ پسند اس بات پہ صبر کر لے، اس لیے میرے صبر کا وہ پیمانہ جو لبریز ہوا اللہ نے اس کا بدلہ لے لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا صبر جو ہے وہ آدھا دین ہے، صبر آدھا دین ہے، جس انسان نے بھی صبر کیا اس نے آدھے دین پہ بھی عمل کیا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے ہر مقام ہر گھڑی پر صبر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا اس پر بھی صبر کرتے، اور چراغ گل ہو جاتا پھر بھی صبر کر کے فرمایا کرتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ نبی علیہ السلام فرماتے تھے، لیکن کیا کہنے اس معاشرے کے، کیا کہنے اس معاشرے کے، آج چراغ گل ہو جائے پھر گالی نکال دی جاتی ہے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے صبر نہیں تو گالی نکال دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان ایک دوسرے پہ دست و گریبان ہے۔ نبی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام نے صبر سے کام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ویرانے میں چھوڑ آئیں، ویرانے میں چھوڑ دیا، رب نے اس ویرانے پر چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، بیٹے کو دودھ پیتے ہوئے بچے کو اپنے سے جدا کر کے ویرانے میں پھینک دینا جہاں اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ہو، اور اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب صبر کیا اور پھر اللہ نے وہ وقت بھی لایا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بیٹا جو ویرانے میں چھوڑ آئے تھے اس بیٹے کے ذریعے تعمیر بیت اللہ ہونے لگی، بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا جانے لگا، اور جب بیت اللہ مکمل ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ ابراہیم کے مقام کو جائے نماز بنا دیا جائے۔ یہ اس لیے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل پہ پتھر رکھا، باپ کی محبت کو کم کر کے رب کی محبت کو غالب کر کے صبر کیا، اس صبر کی بدولت اللہ نے اس مقام کو آج ہر ایک کے لیے جائے نماز بنا دیا، یہ صبر کی بدولت تھی۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جب ان کو اللہ نے بے موسم پھل عطا فرمائے، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس بے موسم پھل دیکھے، کئی سالوں تک حضرت زکریا کے گھر میں اولاد نہ تھی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے اس اولاد نہ ہونے پر صبر کیا، اور اس صبر کی بدولت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا، اور قرآن مجید میں اللہ نے اس بیٹے کی بشارت کی دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، جو بیٹا وہ بیٹا جو ہوگا وہ سردار بھی ہوگا، وہ بیٹا جو ہوگا اللہ کا کلمہ بھی ہوگا، وہ نیک نبیوں میں سے بھی ہوگا، وہ نبی ہوگا لیکن نیکوں میں سے ہوگا، اور نبی من الصالحین نبی ہوگا لیکن نیکوں میں سے ہوگا۔ اور اس طریقے سے اللہ نے 2 پیغمبر دنیا میں ایسے بھیجے جن پیغمبروں کو اللہ نے بچپن میں نبوت عطا فرمائی۔
बाकी सारे पैगंबरों को अल्लाह ने 40 साल की उम्र में नबूवत अता फरमाई। दो पैगंबर हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने नबूवत बचपन में अता फरमाई, बाकी सारे पैगंबरों को अल्लाह ने 40 साल की उम्र में नबूवत अता फरमाई। अगर इसके पीछे भी देखा जाए तो हजरत इब्राहिम ज़करिया अलैहिस्सलाम का ये सबर है। इसलिए इस हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये महीना जो है ये सबर का महीना है। इस महीने में गुनाहों से सबर करना है, इस महीने में वो चुगली से सबर करना है, इस महीने में अपनी नफसानी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना है। और जो बंदा भी तमाम मनीहात पर, तमाम मुश्किलात पर सबर करेगा तो खुद कुरान हदीस कहती है ये सबर का बदला जो है वो अल्लाह ने जन्नत रखा है। फिर जन्नत सबर के 3 किस्में होती हैं। एक सबर मुसलमान करता है इत्ताअत के ऊपर, जो नेकी के काम होते हैं उनके ऊपर सबर करना, यानी जैसे नमाज, इन्नहा लकबीरतुन, नमाज बड़ी मुशक्कत वाली होती है सर्दी गर्मी में, लेकिन मोमिनीन के ऊपर, वो खाशिईन के ऊपर वो नई मुशक्कत वाली होगी। लेकिन जो भी बंदा इस मुसीबत के ऊपर सबर करेगा, अल्लाह उस मुसीबत के सबर करने की वजह से जन्नत में 300 दराजात उस इंसान को अता फरमाएंगे। जो बंदा भी ताआत के ऊपर, जिन कामों के करने का हुक्म दिया और उनके ऊपर सबर करेगा तो अल्लाह उस मुसलमान को 300 दर्जे अता फरमाएंगे। एक दर्जे की वसत जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है, इतना खला बढ़कर अल्लाह उस मुसलमान को 300 दर्जे अता फरमाएंगे। और दूसरा सबर होता है हराम चीजों से सबर करना। जो चीज दुनिया में हराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने करार दे दी है, उन हराम चीजों पर सबर करने की वजह से अल्लाह उस बंदे से इतना खुश होते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह उस मुसलमान के लिए जन्नत में 600 दराजात तैयार करते हैं। एक दर्जे की जो वसत है, ये 7 जमीनें और 7 आसमान के दरमियान जितना खला है, इस खला के बराबर भरकर अल्लाह उस मुसलमान को इसका अजर और सवाब अता फरमाते हैं। एक सबर की किस्म होती है सदमे ऊला के ऊपर सबर करना। हकीकी सबर यही सबर होता है कि जो बंदा सदमे ऊला के ऊपर सबर करे। सदमे ऊला यह होता है किसी मुसलमान को कोई बुरी खबर पहुंच जाए और उस बुरी खबर के ऊपर वो अल्लाह की रजा समझ के खामोशी इख्तियार कर जाए, ये सदमा ऊला है, जिसे कुरान मजीद में सब्रुन जमील के साथ जिक्र किया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जब खबर मिली कि आपके बेटे को भेड़िया खा गया, ये सदमा बड़ा सदमा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बजाय वावेला करने के, बजाय किसी और चीज के, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, मैं इस बात के ऊपर सब्र जमील करती हूँ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे तोहमत लगी और वो मुनाफिकीन ने जब तोहमत लगाई, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता चला, फरमाया मैं याकूब अलैहिस्सलाम की तरह इस बात के ऊपर सब्र जमील करूंगी। जजा फजा वावेला, रोना रवास पिटास इस पर नहीं, बल्कि सब्र किया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया जो बंदा भी सदमे ऊला के ऊपर सब्र करेगा, अल्लाह उस मुसलमान को 100 दराजात अता फरमाएंगे। एक दर्जे की वसत जो होगी वो 7 जमीनों से लेकर और अर्शे मुअल्ला तक उसकी वसत होगी। इतने बड़े वसत अल्लाह उस मुसलमान को अता करेंगे। खुलासा दर्स का ये निकलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जहां पर ये इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर एक बहुत बाबरकत बासआदत महीना साया फगन है। इस महीने में जहां पे अल्लाह ने नफलों को फर्जों के बराबर कर दिया, फर्जों को 70 गुना बढ़ा दिया, वहीं पर यह महीना सबर का महीना है। गुनाहों से सबर करना, जो चीजें हराम हैं उन हराम चीजों पे सबर करना, सदमे आ जाए सदमों पे सबर करना। और फिर अल्लाह ऐलान फरमाते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, सबर करने वालों के लिए खुशखबरी है, मेरा वादा भी सच्चा है, मैं सबर करने वालों को मैं उनका बदला अता करूंगा। वो बदला क्या है कि अल्लाह फरमाते हैं मैं उस बंदे के साथ हो जाता हूं जो बंदा दुनिया में सबर करता है। और फिर कुरान मजीद में अल्लाह ने भी सबर के बारे में फरमाया कि कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी अगर किसी ने तय करनी है
فصبر، صبر کریے، کیونکہ صبر ایک ایسی سیڑھی ہے جس کے اوپر انسان چلنے لگ جائے، مسائل، مشکلات، تکالیف کو برداشت بھی کرے گا اور کامیابی کی منازل بھی طے کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔